ایک دن ایان اور زویا کو ایک پرانا نقشہ ملا جس پر خزانے کا نشان بنا تھا۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور فوراً جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل گھنا اور پراسرار تھا، ہر طرف لمبے درخت اور رنگ برنگ پرندے نظر آ رہے تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک زوردار آواز آئی۔ دونوں رک گئے۔ سامنے ایک بڑا بھالو کھڑا تھا، اس کے آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ غر رہا تھا۔ زویا نے جلدی سے کہا، ایان آہستہ پیچھے ہٹو، بالو اگر ہم سے خطرہ محسوس کرے گا تو حملہ کر سکتا ہے۔ ایان نے اپنی جیب سے شہد کا ایک ڈبہ نکالا اور زمین پر رکھ دیا۔ بالو نے شہد کی خوشبو سونگھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر ایان اور زویا نے موقع غنیمت جانا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک بڑی درخت کے پاس پہنچی جہاں زمین پر پنجوں کی بڑی نشان نظر آئی۔ زویا نے گھبرا کر کہا، یہ نشان تو کسی شیر کی لگتی ہے۔ ابھی زویا کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ گھاس میں ہلچل ہوئی اور ایک طاقتور شیر ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایان اور زویا نے جلدی سے درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر شیر ان کے قریب آ چکا تھا۔ اچانک زویا کو یاد آیا کہ اس کے بیگ میں ایک چمکتی ہوئی جیکٹ ہے۔ اس نے جیکٹ نکالی اور اسے زور سے ہلانے لگی۔ چمک کی وجہ سے شیر کچھ دیر کے لیے الجھ گیا۔ دونوں نے اس موقع کو دیکھ کر دوڑ لگا دی اور ایک قریبی درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ شیر کچھ ٹائم تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر جنگل میں واپس چلا گیا۔ ایان نے زویا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم نے تو واقعی شاندار ترکیب نکالی۔ زویا نے بھی مسکرا کر کہا، ہمیں بس ہوشیار رہنا ہوگا۔ جنگل میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد انہیں جنگل کے ایک پرانے مندر کے قریب ایک چھپا ہوا صندوق ملا۔ یہ وہی خزانہ تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ دونوں نے خوشی سے صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے اور قیمتی ہیرے چمک رہی تھی۔ ایان اور زویا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوشی سے ہاتھ ملایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مہم آسان نہیں تھا، مگر ہمت، حاضر دماغی اور دوستی کی بدولت وہ کامیاب ہوئی۔